اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ یہ میرا دوسرا لیکچر اور پارٹ 2 کا بھی الگ سے ایک حصہ ہے۔ اس کے 2 پارٹس ابھی باقی ہیں جن پر میں بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ یہ حصہ صرف اور صرف پروفیسر ایڈم اسمتھ اور اس کی کتاب معاشیات کی معلومات پر مبنی ہے۔ پہلے میں پروفیسر ایڈم اسمتھ کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ان کی معاشیات بارے تعریف، خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے ایڈم اسمتھ کی حالات زندگی بیان کرتا ہوں۔ ایڈم اسمتھ دنیا کا مشہور اور جدید معاشیات کا بانی اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرا کے شمال میں ایک چھوٹے سے قصبہ کرکلیڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں، البتہ 5 جون سن 1723 کو باقاعدہ عیسائی بنانے کے لیے ان کی رسم ادا کی گئی۔ بدقسمتی سے ان کا باپ کا نام بھی ایڈم اسمتھ تھا، جو پیدائش سے 6 ماہ قبل ہی فوت ہو گیا تھا۔ تب ان کی والدہ مارگریٹ ڈگلس نے پرورش کی۔ وہ زندگی بھر اپنی ماں کا پرستار رہا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی اور زیادہ تر زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی والدہ تقریباً 90 سال تک زندہ رہی۔ ایڈم اسمتھ 14 سال کی عمر میں گلاسکو یونیورسٹی گئے، اس کے بعد آکسفورڈ میں بھی پڑھتے رہے، لیکن آکسفورڈ میں انگلش اساتذہ اور اسکول کی نفرت کی وجہ سے واپس آ گئے۔ انہوں نے گلاسکو میں اپنا ذریعہ معاش شروع کیا۔ ابتدا میں منطق کی پروفیسری سنبھالی اور بعد ازاں 13 سال تک اخلاقی فلسفہ کے پروفیسر رہے۔ ایڈم اسمتھ اس دور کو اپنی زندگی کے بہترین سال قرار دیتے ہیں۔ اس جگہ ان کی ملاقات اس دور کے مشہور فلاسفر ڈیوڈ ہیوم سے بھی ہوئی، جو ایک عظیم دوستی میں بدل گئی۔ گلاسکو میں ان کی ملاقات کاروباری لوگوں سے بھی رہی، جن سے انہوں نے معیشت کے عملی پہلوؤں سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ ایڈم اسمتھ اگرچہ کم گفتگو کرنے والے تھے، مگر بلا کے ذہین پروفیسر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے طلبہ میں بہت ہردل عزیز تھے۔ 1759 میں ان کی 2 مشہور کتابوں میں سے پہلی کتاب اخلاقی جذبات کا نظریہ چھپی۔ 1764 میں انہوں نے اتالیق کے شعبے کو چھوڑ کر فرانس اور جنیوا میں ایک نواب کے بیٹے کا ٹیوٹر بننا قبول کر لیا۔ کئی سال اپنے شاگرد کے ساتھ فرانس میں اس دور کے عظیم مفکرین، خاص طور پر والیئر وغیرہ سے ملاقات کرنے میں گزارے۔ ایڈم اسمتھ نے اس ملازمت سے واپسی پر کرکلیڈی میں علیحدگی کی زندگی گزاری اور 10 سال مطالعہ و تصنیف میں گزار دیے۔ یہ 1776 میں لندن چلے آئے۔ یہاں ان کا مشہور کام این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز ٹو ویلتھ آف نیشن منظر عام پر آیا۔ یہ کتاب امریکہ کی یوم آزادی یعنی 1776 میں چھپی۔ حقیقت میں اس کتاب کے مقالات میں ایڈم اسمتھ کی ایک سوچ چھپی ہوئی تھی کہ برطانیہ کو اپنی معاشی ضروریات کے تحت نو آبادیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 1779 میں ایڈم اسمتھ کمشنر آف کسٹم کی حیثیت سے ایڈنبرا چلے گئے۔ انہوں نے یہ نوکری اپنی وفات تک برقرار رکھی۔ ان کی وفات 17 جولائی 1790 کو ایک تکلیف دہ بیماری کی وجہ سے ہوئی اور کینن گیٹ کے گرجا گھر کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ناظرین، یہ تو تھے ان کے مختصر حالات زندگی۔ اب میں ان کی تعریف معاشیات کی طرف چلتا ہوں۔ ایڈم اسمتھ نے معاشیات کی کوئی جامع یا واضح تعریف تو نہیں کی، البتہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا اور ان کی ساری بحث اسی لفظ دولت کے گرد گھومتی ہے۔ ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب کو 4 حصوں یعنی پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت میں تقسیم کر کے انہی امور پر بحث کی ہے۔ ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب دولت اقوام کی نوعیت اور اسباب پر تحقیقی مقالہ تحریر کو کہتے ہیں میں مختلف اقوام کی دولت کی نوعیت اور اس کے اسباب کا جائزہ لیا ہے، یعنی مختلف اقوام دولت کیسے پیدا کرتی ہیں اور کیوں کر صرف کرتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے
نہ صرف ایک قوم کی پیدائش دولت اور صرف دولت کی سرگرمیوں کا تفصیلاً تجزیہ کیا ہے، بلکہ پیدائش دولت اور صرف دولت کے درمیانی مراحل یعنی تبادلہ دولت اور تقسیم دولت پر بھی خوب بحث کی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایڈم سمتھ نے معاشیات کو 4 مختلف زاویوں سے پرکھا ہے۔ ناظرین، آئیے ذرا ان 4 زاویوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، پیدائش دولت۔ پیدائش دولت سے مراد ایسی اشیاء و خدمات کا پیدا کرنا ہے جن کی حقیقی دنیا میں کوئی قدر و قیمت ہو اور انسانی خواہشات کی تکمیل بھی کرتی ہوں۔ دولت کیوں کر پیدا کی جاتی ہے؟ اس کا انحصار عمل پیدائش سر انجام دینے والے 4 عناصر یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم پر ہے۔ دولت ان میں سے کسی ایک عامل پیدائش کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ 4 عوامل مل کر ہی پیدا کرتے ہیں۔ زمین ایک غیر متحرک یعنی حرکت نہ کرنے والی عامل پیدائش ہے، لیکن اس کے بغیر کسی کام کا آغاز کرنا ناممکن ہے، جبکہ محنت مستعد اور انتہائی کارآمد عامل پیدائش ہے۔ اسی طرح سرمایہ کے بغیر کوئی کام بھی کرنا ناممکن ہے، جبکہ تنظیم کا کام ان تینوں عوامل کو یکجا کرنا ہے۔ تو گویا ہر عامل کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ نمبر 2، صرف دولت۔ عام الفاظ میں اس سے مراد دولت خرچ کرنا لیا جاتا ہے، مگر معاشیات میں انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اشیاء و خدمات کے استعمال کو صرف دولت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اس کا مطلب دولت کا استعمال اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ اس سے حاصل کردہ شے کا افادہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ صارف جوں کسی شے پر دولت کی اکائیاں صرف کرتا چلا جاتا ہے تو اس شے کی ہر نئی اکائی پہلے سے کم افادہ دیتی ہے۔ اس طرح وہ صرف بھی کم کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک سطح ایسی آ جاتی ہے کہ صرف بالکل بند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، تقسیم دولت۔ کوئی بھی دولت 4 عاملین یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم مل کر ہی پیدا کرتے ہیں، لہٰذا پیدا کردہ یہ دولت پھر انہی میں معاوضوں کی صورت میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تقسیم شدہ معاوضے زمین کے لیے لگان، محنت کے لیے اجرت، سرمایہ کے لیے سود اور تنظیم کے لیے منافع کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، تبادلہ دولت۔ تبادلہ دولت سے مراد دولت کی منتقلی ہے، یعنی دولت کا ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ، ایک جگہ سے دوسری جگہ اور بین الاقوامی لین دین میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا لیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ مختلف قسم کی ادائیگیوں کے لیے دولت کا ایک سے دوسرے کے پاس چلے جانا لیا جاتا ہے۔ یہ ابھی جو ساری میں نے وضاحت کی ہے، اسے چند لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے اور اسے ایڈم سمتھ کی تعریف معاشیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں ایڈم سمتھ کی تعریف میں پائی جانے والی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ خوبیاں۔ نمبر 1، دولت تمام معاشی سرگرمیوں کا محور کہتے ہیں دھرا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہے۔ جیسے تانگے کا پہیہ دیکھیے، پہیے کے بیچ میں، تانگے کا پہیہ جو لکڑی کا ہے اس کے بالکل بیچ میں ایک لوہے کا وہ سوچ سا ہوتا ہے جس کے گرد پورا پہیہ گھومتا ہے، تو اسے دھرا کہتے ہیں۔ ایڈم سمتھ اور اس کے پیروکاروں نے ایک قوم کی معاشی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے اخذ ہونے والے علم یعنی معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ہے۔ اس بات سے کوئی بھی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ تمام معاشی سرگرمیوں کا محور دولت ہی ہے، کیونکہ ہر شخص کی ضروریات کی تکمیل دولت سے ہی ممکن ہے۔ نمبر 2، حقیقت کی عکاسی۔
کوئی بھی چیز چار عاملین پیدائش یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم سے ہی ممکن ہے، اس حقیقت کی نشاندہی ایڈم سمتھ کی تعریف سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، آمدنی کا دائری بہاؤ۔ دائری بہاؤ سے مراد دائرے کے اندر چکر کاٹنا نہیں، جیسے کسی موٹر سائیکل کا گول پہیہ ہے، پہیے کی طرح مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے دائری بہاؤ سے کہ ایک ہاتھ میں گئی، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، اس طرح ہوتے ہوتے پھر اسی کے پاس چلی آئے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، دائری بہاؤ۔ ایڈم سمتھ کے کہنے کے مطابق معاشیات دولت کا علم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دولت ہی تمام معاشی سرگرمیوں کا محور ہے۔ انسان اپنی دولت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاروں عاملین کے ساتھ مختلف کاروباری اداروں میں کام کرتے ہیں اور بدلے میں مختلف شکلوں میں معاوضے وصول کرتے ہیں۔ ان وصول کردہ معاوضوں کو دوبارہ کاروباری اداروں کی بنی ہوئی اشیاء کی خریداری پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح آمدنی کا دائری بہاؤ وجود میں آ جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے علم دولت کا مفہوم۔ دولت کا مفہوم انسان اور اس کی فلاح کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں خود لفظ دولت میں فلاح کا لفظ پوشیدہ ہے۔ دولت عام لغوی مفہوم سے ہٹ کر ایک الگ معاشرتی اصطلاح ہے۔ دولت کے جدید مفہوم کی روح سے ایک شے اس صورت میں دولت کہلانے کی مستحق ہے جب یہ انسانی ضرورت کے مقابلے میں کم ہو۔ اس طرح دولت کا لفظ نہ انسان کو نظر انداز کرتا ہے، نہ ہی اس کی فلاح کو۔ نمبر 5، حقیقت پسندانہ خیال۔ یہ ہے ایڈم سمتھ کی تعریف معاشیات کی خوبیوں کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے 5ویں خوبی کی وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے، حقیقت پسندانہ خیال۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر پروفیسر ایڈم سمتھ کے نظریے پر جذباتی اور سطحی نقطہ نظر سے ہٹ کر حقیقت پسندانہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پیدائش دولت اور تقسیم دولت کا مطالعہ باعث اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 6، آئندہ کی تعریفوں کی بنیاد۔ پرانے مفکرین اور اصلاح کاروں کے نظریات میں معاشیات پر کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، لیکن باضابطہ اور کتابی شکل میں ایڈم سمتھ نے پہلی بار قلم اٹھایا ہے۔ یہ کتاب ہر خاص و عام میں مختصر نام دولت اقوام سے ایک باقاعدہ علم کی حیثیت سے مشہور ہوئی اور بعد کے مصنفین مخصوص اصطلاحوں کی مدد سے اپنے اپنے انداز میں معاشیات کی تعریفیں کرنے لگے۔ گویا ایڈم سمتھ نے ہی آئندہ آنے والی تعریفوں کی بنیاد رکھی اور اس وجہ سے معاشیات کے بانی کہلائے۔ اب میں ایڈم سمتھ کے تعریف معاشیات میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایڈم سمتھ کی تعریف معاشیات میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مصلحین اور مذہبی رہنماؤں کی تنقید۔ ولیم مورس، کارلائل اور رسکن مصلحین اور مذہبی رہنماؤں میں نمایاں حیثیت کے حامل لوگ تھے، جنہوں نے ایڈم سمتھ کی بیان کردہ تعریف کو ناقص قرار دیتے ہوئے اسے شیطانی خود غرضی کی تعلیم دینے والا علم قرار دیا، بلکہ بعض نے تو اسے طنزاً دار روٹی کا علم قرار دیتے ہوئے اس کے مطالعہ کرنے کو وقت ضائع کر دینے کے مترادف قرار دیا۔ نمبر 2، الفریڈ مارشل کی نشاندہی۔ پروفیسر الفریڈ مارشل نے ایڈم سمتھ اور دوسرے ماہرین معاشیات کی تعریفوں کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاشیات کا مطلب صرف دولت کا حصول ہی نہیں ہے اور نہ ہی دولت اکٹھی کرنا انسانی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ نمبر 3، مقصدیت کا فقدان۔ ایڈم سمتھ اور دوسرے کلاسیکی ماہرین معاشیات نے معاشیات کی تعریفیں اپنے اپنے انداز میں کی ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ معاشی سرگرمیوں یعنی پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت کا آخر مقصد کیا ہے۔ نمبر 4 اور لاسٹ جو خامی ہے وہ ہے خالص علمی رنگ پیش کرنے سے قاصر۔ ایڈم سمتھ کی تعریف معاشیات میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ معاشیات کے نفس مضمون کو خالص علمی رنگ میں پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔ معاشیات کو پیدائش دولت کے اسباب و نوعیت کا مطالعہ قرار دینا اس بنا پر غلط نہیں ہے کہ اس تصور میں آدمی کی فلاح کو نظر انداز
کر دیا گیا ہے، بلکہ اس لیے غلط ہے کہ اس سے معاشیات کا نفس مضمون صحیح اور سائنسی طریقے پر واضح نہیں ہوتا۔ یہ تو تھی الفریڈ مارشل کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی الفریڈ مارشل کی تعریف معاشیات، اس کی خوبیاں اور خامیوں کا تذکرہ کرنے میں انشاءاللہ، جو کہ عنقریب ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔